مسلمان بے چین ہیں مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہونے کے لیے۔ مجلس آج رائے چوٹی میں ہے، جلسہ ہے، انشاءاللہ 8 دن میں یا 3 دن میں اسمبلی ختم ہونے کے بعد ہندو پور میں جلسہ ہے، کدری میں جلسہ ہے، اننت پور میں جلسہ ہے، اور اس کے بعد کڑپا، خدگور، دھرماورم، پٹاپرتی، تروپتی بھی، جہاں پہ ان کا ہے نا جھنڈا، انشاءاللہ اب ہمارا ہرا جھنڈا بھی لہرائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ کرنول میں طوفان آیا تو کون پہنچے؟ کانگریس پہنچی، وہاں کا ایم ایل اے پہنچا، چیف منسٹر روشیا صاحب پہنچے، کوئی نہیں پہنچے بھائی۔ سب سے پہلے مجلس پہنچی، مجلس کا صدر دارس اسد الدین اویسی پہنچتا ہے اور 1 کروڑ روپے کی امداد کرنول کے متاثرین کو مجلس اتحاد المسلمین نے تقسیم کی۔ کوئی نہیں پہنچے، کیا ووٹ لینا تھا؟ نہیں میرے بھائی، ووٹ، عزت، شہرت، دولت، ہیرے موتی، جواہرات، سب سے بڑھ کر اگر کچھ ہے تو وہ آخرت ہے، اور آپ کا اتحاد ہے، آپ کی دعائیں، اس کے لیے ہم آتے ہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھو، آج اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو۔ مجلس اتحاد المسلمین آج آئی ہے تو بس پھر جلسہ کری چلے جانے والی نہیں ہے۔ 11 برس پہلے بھی آیا تھا، پھر آیا ہو، اللہ حیات دے گا تو پھر سے آتا رہا۔ الحمدللہ اب تو سلسلہ شروع ہوا ہے، اتنے لوگ آئے ہیں، اور بھی لوگوں کو لانا باقی ہے، اور بھی لوگوں کا دل جیتنا باقی ہے، اور بھی لوگوں کے دلوں کی بے چینی کو دور کرنا باقی ہے۔ رائے چوٹی کے ایک ایک مسلمان کا دل جب تک نہ جیت لو، اس وقت تک ایک ایک مسلمان کے دروازے پر، دل پر دستک دیتا رہوں گا، اس کے دل کو جیتتا رہوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ مخالف نہیں ہے، مجلس وہ اسلام و مسلمان کو وارننگ دیتا ہے کہ ہم کو کمزور نہ سمجھو، اور مسلمانوں سے کہوں گا بہت ہو گیا، انہوں استعمال کر لیے، انہوں استعمال کر لیے، اب اور ایک پیدا ہوا، انہیں استعمال کریں گا، پھر اور ایک آئیں گا، انہیں کریں گا، نہیں، اب بس ہو گیا، اب ہم ان کو استعمال کریں، اب ہم اس کو استعمال کریں، اور اگر استعمال کرنا ہے ان کو تو اتحاد کرنا، اتفاق سے رہو، اللہ کو راضی رکھو، نمازوں کی پابندی کرو۔ بس یہی کہتے ہوئے میں آپ تمام سے درخواست کروں گا کہ منظم رہیے، متحد رہیے، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیجیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے خلفائے راشدین کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم کو نیک بنا دے، ہم کو سچا بنا دے، ہم کو نمازوں کا پابند بنا دے، باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم کو قرآن کی تلاوت کرنے کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم کو قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم کو سنت رسول اللہ کے عمل پیرا ہونے کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم کو غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما، اے اللہ بیواؤں کا سہارا بننے کی ہم کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم کو یتیموں کا سرپرست بنا دے، اے اللہ یتیموں کی مدد کرنے کی ہم کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گاؤں میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گاؤں میں
دین کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہمارے گاؤں کے اس رائے چوٹی کے ہر گھر میں دین کی اور ایمان کی روشنی کو تو زیادہ سے زیادہ روشن و منور فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو امتحانات لکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں پہ بیٹھی ہیں، اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ ہمارے سکوں میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیاں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی اور بہنوں کے سروں پر جن پہ چھت نہیں ہے، اے اللہ ان کو چھت مہیا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی اور بہن جو بھوکے ہیں، اے اللہ ان کو عقل حلال کے دولت سے مالا مال کر دے، ان کے بھوک کو ان کی پیاس کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری مساجدوں کو آباد رکھ، ہماری مساجدوں کو آباد رکھ، ہم مسلمانوں کو منظم کر دے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو متحد کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو مسلک اور مکتب وہ عقائد کے جھگڑے سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم کو نمازوں کا پابند بنا، ہم کو قرآن کو پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما، سنت رسول اللہ کے عمل پیرا ہونے کی ہدایت عطا فرما، ہم کو سچا مسلمان بنا دے، پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اے اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر کر، ایمان پر کر، اور ہم کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ہم کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہم کو دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمارا خاتمہ خیر پر کر، خیر پر کر، خیر پر کر۔ اور آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجلس اتحاد المسلمین اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی قیادت کو تم محفوظ رکھ، ان کو طاقت بخش، ان کو دشمنوں کے سازشوں سے محفوظ رکھتے ہوئے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تجھے رسول اللہ کا واسطہ، اے اللہ تجھے خلفائے راشدین کا واسطہ، تجھے امام حسن حسین کا واسطہ، اے اللہ تجھے غوث الاعظم دستگیر کا واسطہ، اے اللہ اس رائے چوٹی کے مسلمانوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دے، اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال، اور ہمارے دل میں ان کے لیے محبتوں کو اضافہ کر دے، اور ڈال ہم کو ان کے لیے کام کرنے کی ہدایت دے، ان کو ہمارے لیے دعا کرنے کی ہدایت دے، ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔